سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشقیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی نسبت سے اپنے پاک گھر کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو اس وقت باتیں کہی جائیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا عنوان اتباع سنت کے نام سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ ہمیں اتباع سنت کو اپنانا چاہیے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہر شعبے کے اندر نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پانی پینا کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا کس طرح تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سو کر اٹھنا کس طرح تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا تناول فرمانا کس طرح کا تھا۔ اگر ہم روزمرہ کی سنتوں پر عمل کر لیں، کون شخص ایسا ہے جو کھانا نہیں کھاتا، کون شخص ایسا ہے جو پانی نہیں پیتا، کون شخص ایسا ہے جو نہیں سوتا ہے۔ اگر انہی چیزوں کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کر لے تو ہمارا سونا، ہمارا کھانا کھانا، ہمارا پانی پینا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا مسجد میں داخل ہونا، ہمارا مسجد سے باہر آنا، ہمارا بیت الخلا جانا، ہمارا بیت الخلا سے باہر آنا، یہی عبادت بن جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سویا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آرام فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھی جانب سیدھی کروٹ پر سویا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر بندہ دائیں کروٹ پر سوئے، بعد میں چاہے کوئی سی بھی کروٹ بدل جائے، لیکن ابتداءً شروعات میں اگر وہ سیدھی کروٹ پر سوئے اور دعا پڑھے اللہم بسمک اموت و احیا، تو اس کا یہی سونا عبادت بن جائے گا۔ سو کر اٹھے تو مسواک کرے اور آنکھوں کو ملے اور کہے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سو کر اٹھنے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو اس کا سو کر اٹھنا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ جب ہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا کھانا تناول فرمانا وہ کس طرح کا تھا، تو ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں یعنی بیچ کی انگلی، اس کے برابر شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، یہ آپ علیہ السلام ان 3 انگلیوں سے، سیدھے ہاتھ کی ان 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھ کر ہم کھانا شروع کریں، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھو کر ہم دسترخوان بچھائیں، اس کے بعد اس پر برتن رکھیں، اس کے بعد سبزی وغیرہ رکھیں، اس کے بعد پانی وغیرہ رکھیں، اور ہم بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، اور یہی ہمارا کھانا کھانا عبادت بن جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا سنت طریقہ کیا تھا؟ جب ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، آپ علیہ السلام کا پانی پینے کا سنت طریقہ ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام 3 سانسوں کے اندر پانی کو پیتے تھے۔ آپ علیہ السلام جو سانس لیتے تھے وہ برتن کو ایک طرف کر کے آپ علیہ السلام سانس لیتے تھے، لہٰذا ہم جب پانی پئیں تو 3 سانسوں میں پئیں، سانس الگ برتن سے الگ کو لیں اور بیٹھ کر پانی پئیں، یہی ہمارا پانی پینا سنت بن جائے گا۔ آپ علیہ السلام جب لباس پہنا کرتے تھے یا آپ علیہ السلام جب جوتا پہنا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام سیدھی جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے، لہٰذا جب ہم اپنا کپڑا پہنے، نیا کپڑا پہنے یا پرانا کپڑا پہنے، لباس پہنے، تو ہم سیدھی آستین کے اندر اپنا سیدھا ہاتھ داخل کریں، الٹی آستین کے اندر الٹا ہاتھ داخل کریں، اور جب ہم جوتے، چپل یا کوئی اور چیز پہنے تو سب سے پہلا ہم اس چیز کے اندر سیدھا پاؤں داخل کریں، اس کے بعد الٹا پاؤں داخل کریں۔ پائجامہ، شلوار یا پینٹ پہنے تو ہم سیدھا پاؤں داخل کریں، اس کے بعد الٹا پاؤں داخل کریں، اور جب ہمیں اتارنے ہیں تو ہم اس کا الٹا کر لیں، پہلے الٹی بازو نکال لیں، اس کے بعد سیدھی بازو نکالیں۔ یہ ہمارا کپڑا پہننا، یہ ہمارا جوتے پہننا، چپل پہننا، یہ ہمارا عبادت بن جائے گا۔ آپ علیہ السلام جب بیت الخلاء تشریف لے جایا کرتے تھے، الٹا پاؤں اندر داخل کیا کرتے تھے، لہٰذا جب ہم بیت الخلاء جائیں، اندر جب ہم پاؤں داخل کریں الٹا پاؤں داخل کریں، اور جب باہر نکل کر آئیں تو ہم سیدھا پاؤں داخل کریں۔ جاتے وقت کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور یہ دعا بیت الخلاء سے باہر پڑھی جائے گی، اور جب ہم بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو اس دعا کو پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ تو ہمارا بیت الخلاء جانا، بیت الخلاء سے باہر آنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں آنا، مسجد سے باہر نکلنا، اگر ہم ان چیزوں کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کر لیں، یہ ہمارا روزمرہ کا کام عبادت بن جائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ ایک حبشی صحابی، ان کے بال گھنگریالے بال ہیں، چھوٹے بال ہیں، ان کے بالوں کے اندر بیچ کی مانگ نہیں نکل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو عادت تھی، آپ کی جو سنت تھی، وہ تھی بیچ کی مانگ نکالنا۔ ان صحابی کے بال گھنگریالے بال تھے، چھوٹے بال تھے، حبشی صحابی تھے، ان کے بالوں کے اندر بیچ کی مانگ نہیں نکل رہی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، غسل کر کر باہر تشریف لائے، جب انہوں نے اپنے بالوں کو دیکھا تو بال یوں ہی مڑے توڑے تھے، انہوں نے کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بیچ کی مانگ نہیں نکلی۔ ان کا دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے بالوں کو یوں ہی چھوڑے رکھوں، بلکہ ایک لوہے کی سلاخ لی، اس لوہے کی سلاخ کو آگ پر گرم کیا۔ جب وہ لوہے کی سلاخ کافی گرم ہو گئی، جب وہ لوہے کی سلاخ شدت کے ساتھ گرم ہوگی، اس لوہے کی سلاخ کو اپنے سر کے بالوں کے بیچ میں رکھ دیا۔ کچھ بال بائیں جانب گر گئے، کچھ بال دائیں جانب گر گئے، بیچ میں زخم ہو گیا اور بیچ کی مانگ نکل آئی۔ جب ان کا وہ زخم ٹھیک ہو گیا، کسی دوسرے نے ان سے پوچھا آپ نے اپنے بالوں کو اس طرح کیوں کر لیا، اپنے سر کو اتنی کیوں تکلیف دی؟ تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے، میرے سر کے بال گھنگریالے بال تھے، ان میں بیچ کی مانگ نہیں نکلا کرتی تھی۔ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے بالوں کو یوں ہی چھوڑے رکھوں، بلکہ میرے سر کے بال تو آپ علیہ السلام کے بیچ کے مانگ کے مشابہ ہونے چاہیے۔ اب
اب میرے بالوں کے اندر بیچ کی مانگ نکل آئی، میرا دل خوش ہو گیا۔ کیسے اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کیا، کیسے اللہ کے نبی کی اتباع کی، ایک ایک سنتوں پر صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی جانوں کو پیش کر دیا، مگر سنت سے اعراض نہیں کیا، سنت سے منہ نہیں موڑا۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، پرچہ کاہے کا تھا؟ تقوی کا، اور اللہ نے جب ان کا امتحان لیا، ان کو پاس فرمایا، ان کا رزلٹ کیا نکالا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، تمہارے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ صحابہ کرام ایسے ہی صحابہ نہیں بنے، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کیا، اللہ کے نبی کی اتباع کی۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اتباع کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ جن کا معمول تھا روزانہ 1,00,000 درود پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ رات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ان کو نصیب ہوا۔ دیکھتے کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ زخمی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خواب ہی کے اندر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا سینہ زخمی کیسے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگ سے فرمایا اصل میں یہ وہ زخم ہے، میری امت میرے طریقے کے خلاف زندگی گزارتی ہے، میری امت میری سنتوں کے خلاف زندگی گزارتی ہے، یہ وہ زخم ہیں جو میری امت کے دیے ہوئے زخم ہیں۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنوں سے زخم کھائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔